بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله العظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات پڑھے محمد والے. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سامعین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. سامعین محترم، ایام خوشی اور بابرکت سعادت مند ہیں. عید غدیر جو کل کا دن گزرا ہے 18 ذی الحجہ کو، یقیناً آپ نے اس دن کے اعمال انجام دیے ہوں گے اور اس کی فیوزات سے بہرہ مند ہوئے ہوں گے. پروردگار عالم آپ کی سائی کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی دعا و مناجات کو اس دن کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حق یہی ہے کہ آج کا خطبہ اسی خطبہ غدیر کے عنوان سے، غدیر خم کے عنوان سے چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ واقعاً غدیر جس طرح حق تھا اس کو منانے کا، اس طرح کا محبوب ہم اسے منا نہیں سکے. ایک باقی آیات کی طرح ایک مختصر، وہ بھی کم تر، عید فطر اور عید قربان سے بھی کم تر ہم عید غدیر کو مناتے ہیں. عزیزان محترم، پیغمبر گرامی اسلام ختمی مرتبت کی رسالت کا اختتام اور امامت کا آغاز تھا کہ اگر پیغمبر کے امتی اور امت مسلمہ اس پیغام غدیر کو سمجھ جاتی، آج یہ مشکلات پیش نہ آتی. آج جو مسلمان مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنا راگ الاپ رہا ہے، یہ ہمیں پھر نظر نہیں آتا. اگر مسلمان، اگر پیغمبر کی امت آخری جمعہ، آخری حج کے موقع پر جو پیغمبر عظیم الشان کا وہ خطبہ تھا غدیر خم کے میدان کو، اس کو سمجھ لیتی،
اس پہ کار بند ہو جاتی، اس کو پلے باندھ لیتی۔ آج مسلمان اس ذلت و خارش سے مبتلا نہ ہوتے، اس غدیر سے دوری کے نتیجے کی وجہ سے مسلمانوں کو سقیفہ کے آگے جھکنا پڑا، اسی غدیر سے دوری کی وجہ سے اہل بیت پر وہ مظالم ڈھائے گئے، اسی غدیر سے دوری کی وجہ سے 1400 سال کے بعد بھی دشمن مسلمانوں کو ہر مقام پر ذل و خوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہم جو اہل بیت کی محبت کا دام کرتے ہیں، ہم نے بھی غدیر کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ عزیزان محترم، جو پیغام غدیر تھا اور جو ہمارے بچوں تک، گلی محلوں تک جس کو رائج ہونا چاہیے تھا، جس کا پرچار ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو ایک نام بس یاد ہے، مختلف چند جگہوں پر جشن کا، وہ بھی جشن جو پاکستان کا عجیب ماحول ہے۔ ایک غدیر کا وہ جو حقیقی پیغام تھا، جو تسلسل ہے رسالت پیغمبر گرامی اسلام کا، امامت تسلسل ہے رسالت پیغمبر گرامی اسلام، کوئی معمولی سی چیز نہیں۔ اور وہ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے جو محنت کی ہے، لوگوں کو احکام بتلائے ہیں، نماز بتلائی ہے، روزہ بتلایا ہے، حج، جہاد، زکوٰۃ، خمس، اعمال سے لے کر اعتقادات تک جو پیغمبر گرامی اسلام نے 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو بتائے، قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول۔ آپ دیکھیے نا، 23 سالہ پیغمبر کی زحمت ایک طرف، اس میں توحید بیان کی، رسالت بیان کی، قیامت بیان کی، تمام معارف الہیہ کو پیغمبر گرامی اسلام نے بیان کیا، احکام کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا، ہر حکم کو بیان کیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یہ نہیں کہ تمہاری رسالت ناقص ہے، تو نے رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک دفعہ آیت رسالت ناقص، قرآن کی اس آیت کا لہجہ بتاتا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو نے اپنی ذمہ داری پہنچائی ہی نہیں ہے۔ اس سمجھنے قرآن کی آیت، روایت ہوتی ہے آپ کہتے ضعیف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فما بلغت رسالت، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فما اصل تو نے رسالت ذمہ داری کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ کیا تھا وہ پیغام؟ وہ پیغمبر گرامی اسلام کی سارے احکام بتانا یہ چاہتے ہیں۔ نماز تب نماز ہے جب امامت علی کا اقرار ہوگا، روزہ تب روزہ ہے جب امیر المومنین کی ولایت کا تمہارے لیے اعلان ہوگا، اور پھر اس کے بعد فوراً اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیری نماز یا رسول اللہ، نماز تو نے پہنچا دی، جہاد پہنچا دیا، روزہ پہنچا دیا، ہر حکم پہنچا دیا تو نے، مستحب سے مستحب عمل بھی پہنچا دیا، لیکن اس وقت تک میں تیرے دین پہ راضی نہیں ہوں جب تک علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ عید غدیر، خدا شاہد ہے اس پہ علماء بیان کرتے ہیں، بلکہ مقام معظم راہبری خدا کو ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے ایک خطاب میں وہ فرما رہے تھے، دیکھیں نا ابھی بھی آپ اپنے معاشرے میں ذرا نگاہ کریں، ابھی استقبال محرم کی ابھی مجالس ہو رہی ہیں۔ مقام معظم راہبری فرمایا تھا ابھی غدیر کا موقع ہے نہ محرم کا، ابھی غدیر مناؤ بھائی، خمسہ عشرہ ولایت ہے عید قربان سے لے کر عید غدیر تک، کہاں ہے یہ مناؤ گے؟ دیکھو عاشور کو آپ نے منایا، زندہ رکھا، اور آج پوری دنیا میں عاشور ہے۔ محرم کو لوگ اپنے خاص اہتمام کرتے ہیں، مجالس پہ مجالس ہیں،
چھپ نہیں سکا عاشورہ، غدیر کو چھپا دیا گیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار دشمن کا تو تھا ہی، اس میں ان چاہنے والوں کا اپنا کردار بھی ہے۔ جیسے عاشورہ کو زندہ رکھا ویسے ہم غدیر کو زندہ نہیں رکھ پائے۔ خدا شاید یہ عید قربان سے لے کر عید غدیر تک عشرہ ولایت کے عنوان سے منانا چاہیے، پروگرام رکھو، بتاؤ لوگوں کو کہ کیا ہوا، کیونکہ اگر غدیر کا واقعہ فراموش نہ ہوتا کربلا نہ ہوتی، باقی ائمہ کے ساتھ فضول نہ ہوتا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا یہ عید غدیر فقط آپ مسلمان نہیں مناتے، سابقہ انبیاء بھی اس عید غدیر کو عید مناتے تھے۔ حدیث کے جملے ما بعث اللہ نبیا الا وتعید فی ھذا اليوم، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی اس دن کو عید بناتا تھا، ہر نبی۔ اور اس دوسرا جملہ ذرا غور کیجیے گا، فرمایا اس کے بعد میں ہم فرمایا وَاسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ، یہ دنیا والے اسے عید غدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، آسمان میں اس کا ایک نام ہے یوم العہد المعہود، آسمان والے بھی اس عید غدیر کو انہوں نے فراموش نہیں کیا، مسلمان اس دنیا کے انسان فراموش کر چکے، آسمان والوں نے اسے فراموش نہیں کیا۔ امام فرمایا وَاسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ، اگر اہل آسمان سے پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن عہد و پیمان باندھا گیا، عہد و پیمان۔ اچھا ایک جملہ آگیا المعہود، معہود کا مطلب ہے معروف، مشہور، اہل آسمان کے نزدیک یہ عہد، یہ دن ایسا عہد و پیمان کا دن ہے جو مشہور ہے، جو معروف ہے ان کے ہاں۔ کب ہے یہ؟ جی کب ہے، کہاں ہے مشہور؟ آپ اس میں اشارہ کروں گا فقط اس مطلب کی طرف۔ دیکھیں عالم ارواح، عالم ذر جسے کہا جاتا ہے، دیکھیں ہم نے کئی عوالم گزارے ہیں، اس انسان نے کئی عوالم گزارے، کئی مراحل سے گزرا ہے یہ انسان۔ علماء نے کہا 12 عوالم سے انسان گزرتا ہے، کچھ گزار چکے ہیں، کچھ آنے والے۔ عالم ذر ہے، عالم میثاق ہے، عالم ارواح ہے، عالم صلب پدر ہے، عالم رحم مادر ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم قیامت ہے، عالم اسماء اللہ ہے۔ 12 عوالم علماء نے بیان کیے ہیں، جن سے ہم کچھ کو گزار چکے ہیں، کچھ آنے والے ہیں۔ فرمایا اسی ایک عالم میں تم سے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا عہد لیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے آج ہم خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اب اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، شیعہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اسی عہد کا نتیجہ ہے جو اس عالم ذر میں، عالم ارواح نے جو تم نے عہد کیا تھا ولایت امیر المومنین کا، آج اسی ولایت، اس عہد کے صدقے میں ہم شیعہ تو ہیں۔ اللہ کی عبودیت کا عہد لیا گیا، پیغمبر کی رسالت کا، اور ایک عہد جو لیا گیا وہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا عہد لیا گیا تھا۔ اس لیے آپ ہر روز جو صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں، جملہ کیا وہاں پر اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، یہ نہیں کہا جاتا میں آج عہد کرتا ہوں، جملہ کیا اجدد لہ، میں ہر صبح، آج کی صبح باقی صبح کی طرح عہد کی تجدید کرتا ہوں، عہد بھی کرتا، وہ جو عہد میں نے کر رکھا ہے اس عہد کی میں ہر صبح آ کر اس امامت اور ولایت امام زمانہ کے عہد کی تجدید کرتا ہوں، نہ نئے سرے سے عہد کرتا ہوں۔ بس یہ تجدید عہد ہو چکی ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے حکم الہی سے وہ غدیر کے میدان پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر کے اس عہد کی تجدید کروائی ہے جو عالم ذر اور عالم میثاق میں لیا جا چکا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اسے، ہمارے لیے جانی پہچانی شاید نہ ہو،
اہل آسمان اسے پہچانتے ہیں، وہ اس عید کو جانتے ہیں یہ کیا ہے، یوم العہد المعہود ہے، جانی پہچانی ہے ان کے ہاں۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی سے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے غدیر سے جو کچھ زیادہ بھی بعظمت دن خلق کیا ہے؟ ایک صحابی سے امام نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس عید غدیر سے بھی زیادہ بعظمت والا کوئی دن ہے؟ لعلک تری ان اللہ خلق یوما اعظم درجۃ منہ، کہ تم یہ گمان کرتے ہو، کہ تم خیال کرتے ہو اس سے بھی بڑھ کے؟ پھر امام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا لا واللہ لا واللہ لا واللہ، خدا کی قسم نہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو روز غدیر سے بڑھ کر دن جس کی عظمت عید غدیر سے بڑھ کر۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کون سا دن، کیسے دن سے ہم کل کا دن جو گزار بیٹھے، کیا دن تھا اور کس دن کا پروردگار عالم ہم سے عہد لے رہا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ امامت دیکھیے، پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی محدود تھی، 63 سال کی زندگی تھی، اس دنیا سے چلے گئے، اپنے 2 مہینے اپنی زندگی کے آخری ایام سے 2 مہینے پہلے حکم الہی سے پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین کو یوم غدیر میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ بات میں اس میں نہیں جانا چاہتا، جو کچھ مغرض اور مبغض لوگ جب اس کے تواتر میں شک نہ کر سکے، آئے اس کے متن حدیث کو لے کر، کچھ الفاظ کو لے کر اس میں بات شروع کر دی، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، ہمارے لیے مسلمہ ہے۔ آپ کتاب الغدیر علامہ امینی کی ذرا ملاحظہ فرمائیں، 12 جلدوں پہ مشتمل علامہ امینی نے الغدیر لکھی ہے، فقط کس لیے؟ اسی حدیث غدیر کے اس بات کے لیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ علامہ امینی سب مصروفیات چھوڑ کر کتنے سال محنت کرتے، کیوں؟ فقط اس حدیث کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہم بھی فراموش کر چکے ہیں۔ غدیر کو ویسے مناؤ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اس غدیر کو ہوا کیا تھا۔ رسالت کی بقا کا نام ہے امامت، امامت کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ حکمت الہی یہ تھی، مصلحت الہی یہ تھی، 1,24,000 انبیاء آنے ہیں، اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونا ہے، اللہ کا دین باقی رہنا ہے، اس دین کی بقا کے لیے اب سلسلہ امامت کی ضرورت تھی۔ اور وہ یوم غدیر کو پیغمبر گرامی اسلام نے اس کا اعلان کر کے بتا دیا کہ میرے بعد اس دین کی بقا کا جو ضامن ہے وہ کون ہستی ہے۔ وہ پھر لوگوں کے اپنے اشکالات اپنی جگہ پہ، اس کو ایک اور حدیث ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کتنی رحمات و برکات نازل ہوتی ہے، شاہ بھائی قادر ہوں آپ اس کی فضائل سے آگاہ ہے۔ امام نے فرمایا جتنی رحمت و برکت ماہ مبارک رمضان میں شاہ بھائی قدر میں نازل ہوتی ہے، وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں اس یوم غدیر پہ نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں خبر ہے جی، ہمیں خبر تک نہیں ہے کیا عظیم دن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، چلا گیا۔ عرض کیا آپ کی خدمت، ابھی استقبال محرم کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے، ابھی غدیر اور ولایت کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے غدیر ہے کیا، اور ہم اس کو فراموش کیے بیٹھے۔ امام یہ حکم الہی تھا کہ امیر المومنین کو بے عنوان امیر المومنین اعلان تعارف کروایا جائے، مولا کے عنوان سے امیر المومنین، مومنوں کے امیر۔ یہ حکم جب 13 ذی الحجہ کو جبریل یہ پیغام لے کے آئے، 13 ذی الحجہ کو، کہ یا ایھا رسول وہ پیغام پہنچا دو جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جبریل نازل ہوئے، امیر المومنین بھی وہاں پہ موجود تھے، خود جناب جبریل نے، توجہ کیجئے ان جملات پہ، خود جناب جبریل نے امیر المومنین کی طرف مخاطب ہو کے عرض کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین انت امیر من فی الارض
وَأَمِيرٌ مَّن فِي السَّمَاءِ وَأَمِيرٌ مَّن مَّضَىٰ وَأَمِيرٌ مَّن بَقِیَ۔ یا علی آپ پہ سلام ہو، آپ مومنوں کے امیر ہیں، آپ اہل زمین کے امیر ہیں، آپ اہل آسمان کے امیر ہیں، اور آپ سابقہ لوگوں کے، گزرنے والوں کے امیر ہیں، اور آنے والے لوگوں کے لیے آپ امیر ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام۔ بس حکم الہی سے امیر المومنین کو پیغمبر گرامی اسلام غدیر کے میدان میں تعارف کروا رہے ہیں، حکم الہی تھا۔ اور ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، جا رہے تھے، سامنے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب قریب پہنچے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں سلام کیا۔ پیغمبر کا جواب ذرا سنیے۔ جواب سلام میں پیغمبر نے فرمایا وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ پیغمبر فرمایا، ابن عباس نے بڑا تعجب کیا کہ پیغمبر موجود ہیں، کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، ان جیسا ہے کوئی نہیں اس وقت اس کائنات میں، اس کے باوجود اپنے ہوتے ہوئے پیغمبر گرامی اسلام امیر المومنین کو علی بن ابی طالب امیر المومنین کہہ کر خطاب اور جواب سلام دے رہے ہیں۔ تعجب کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی مومنوں کے امیر ہیں۔ جب یہ تعجب دیکھا پیغمبر گرامی اسلام نے ابن عباس کا تو فرمایا، ابن عباس جب میں معراج پہ گیا، معراج کے بعد میں جنت کے جس دروازے سے بھی گزرا ہوں، ہر دروازے کے اوپر یہ جملے، 3 جملے لکھے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ یہ 3 جملے میں نے جنت کے دروازے پہ لکھے۔ تعجب کی بات نہ کرو، یہ حکم الہی ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر فقط ایک دفعہ معراج پہ نہیں گئے، جو جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 120 مرتبہ پیغمبر نے کو معراج ہوئی ہے، اور ہر دفعہ حکم یہ ہوتا تھا یا رسول اللہ علی کو اپنا جانشین اور اپنا امیر اور لوگوں کا امیر قرار دو، ہر دفعہ۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام دعوت ذوالہ شیرہ سے لے کر آخری دم تک پیغمبر گرامی اسلام کی کوشش تھی کہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا جائے۔ اس لیے وہ علامہ نکن کا جملہ یاد آ جاتا ہے جو وہ فرماتے تھے کہ لگتا ایسے ہے کہ پیغمبر اپنی یہ 23 سالہ زندگی میں اہل بیت کے بارے میں جتنا کچھ بیان کر کے گئے ہیں، ہر مقام پر، ہر لمحہ پر جو بیان کیا ہے، وہ یہ فرماتے تھے لگتا ایسے ہے پیغمبر آئے ہی اہل بیت کا تعارف کروانے کے لیے، لگتا ایسے ہے۔ کیوں؟ آپ اٹھا کے ذرا پیغمبر کی سیرت کو ملاحظہ فرمائیں، ہر لمحہ کہیں پہ بھی اہل بیت کو کہ تعارف میں پیغمبر نے کوتاہی نہیں کی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ادوائے ندبہ کے جملے، لم یمتثل امر رسول اللہ، لیکن رسول اللہ کے امر کی پاسداری نہیں کی۔ جتنا زیادہ، جتنی تاکید تھی اتنا ہی اہل بیت پہ مظالم اور ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں امیر المومنین کی ولایت اور امامت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔